ایک بات غور سے سنو، غور سے، اور خود جا کر گھر سوچنا، رات کو سوچنا کہ یہ بات ہم نے کیا کہی ہے۔ صحیح ہے؟ ہمیشہ یہ بات سوچنا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب دیا، سمود کو عذاب دیا، نوح علیہ السلام ان کی قوم کو اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کا عذاب دیا۔ ایک قوم ایسی آئی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا مسومۃ عند ربک، تیرے پروردگار کے ہاں ان پتھروں پر نام لکھے گئے کہ یہ پتھر اس کو پڑے گا، یہ پتھر اس کو پڑے گا، یہ پتھر اس کو پڑے گا۔ اور اس قوم پر جب عذاب آیا تو فرشتے جو لے کر آئے، ان فرشتوں نے اللہ کے جلیل القدر نبی اور ابو الانبیاء علیہ السلام سے حاضری دی خدمت میں، اور فجاء بعجل حنیذ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے بچڑا بھون کے لائے اور ان کے سامنے رکھا۔ فلما رأى أيديهم، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو مہمان آئے ہیں یہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے، فأوجس منهم في خیفہ، اپنے دل میں انہوں نے ڈر محسوس کیا کہ کھانا تو دشمن ہی نہیں کھاتے، دوست تو ہمیشہ کھاتے ہیں۔ ان کا لا تخف، حضرت ڈریے نہیں، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ ان مجرموں کا حال دیکھو کیا ہے۔ انہوں نے کہا آل لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ، اور ہم لوط علیہ السلام کے گھر کو بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے سامنے بیٹھ گئے، آہوزاری کرنے لگے، رونے لگے، مجھ سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ جتنے بھی بے حیا ہیں، جتنے بھی لوگوں کے حقوق سلب کرنے والے ہیں تو تیرے ہی بندے نا، تو اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ یجادلنا، ہم سے جھگڑا کرنے لگا، مطلب یہ کہ بہت ہی آہوزاری سے بار بار منتیں کرنے لگے ابراہیم کہ اللہ عذاب نہ دے، تیرا عذاب بہت بڑی چیز ہے، اللہ نہ دے عذاب۔ ہم نے کہا ابراہیم عارض عن ھذا، چھوڑ اس قوم کو، ہٹ جا، مت بات کر۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے پروردگار نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس فیصلے کے نفاذ کا دن اب آ گیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٌ، اور میں ایسا عذاب اس قوم پہ بھیجنے والا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت میرے اس عذاب کو اب اس قوم سے نہیں روک سکتی، یہ نہیں بچا سکتا کوئی بھی کائنات میں۔ جرم کیا تھا بھئی؟ اسے ٹھنڈے دل سے سوچو، جرم کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ما سبقکم بہا احد من العالمین، کائنات میں آج تک مردوں سے مردوں کی شادی یہ جرم کسی نے کیا ہی نہیں تھا جو تم کر رہے ہو۔ خدا کا عذاب آیا، اللہ نے کہا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، وہاں پہلی بات تو یہ تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر والے، ان کی بیٹیاں وغیرہ، ان کے علاوہ کوئی مومن تھا ہی نہیں، سارے کافر تھے، مشرک تھے۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا، اور یہ شرک سب میں مشترک ہے، عاد، سمود، فلاں فلاں سب میں، کہ وہاں مردوں کی مردوں سے جنسی تعلقات۔ ایک، شرک کو چھوڑ لو۔ اللہ نے کہا دوسرا ان کا جرم یہ ہے، ہم نے ان سے کہا تمہارا جرم جس پہ ہم تمہیں عذاب دے رہے ہیں، تاتون فی نادیکم المنکر، تم دوست جب گپ شپ کے لیے جمع ہوتے ہو
تو وہ زبان سے فکریں نکالتے ہو جس سے میں اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ اور تیسرا جرم اللہ نے فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ لوگوں کے راستے بند کرتے ہیں۔ 3 جرائم۔ پہلا جرم بے حیائی کا، جبکہ دوسرا پارٹنر اس کا رضامند ہو۔ جبر کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے نا جی، اور اگر دونوں رضامند ہیں تو وہ اللہ کا حق ضائع کرتے ہیں، مخلوق کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا۔ اس بے حیائی کے کام کو یا وہ جانے، اچھی طرح یاد رکھو خدا کے حقوق وہ ضائع کر رہا ہے، انسانوں کے نہیں۔ دوسرا جرم تقطعون السبیل، تم راستے بند کرتے ہو۔ تیسرا جرم وتاتون فی نادیکم المنکر، تم گپ شپ کے موڈ میں جب ہوتے ہو تو وہ باتیں کرتے ہو جس سے میں اللہ ناراض ہوتا ہوں۔ ان 3 جرموں پر خدا کا عذاب آیا اور پتھر فرشتوں نے مارے، اور اللہ نے زمین کو اٹھوایا فرشتوں سے اور پلٹا کے مارا اسے، اور اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ عذاب انہیں دیا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اب تم اور تمہاری مذہبی قیادت یہ کہتی ہے بڑا بے حیائی کا کام ہے، توبہ توبہ، وہ آدمی ایسے کرتا ہے، یار اس سے ہاتھ نہ ملانا، اور یہ جو تم کرتوت کرتے ہو کہ اس کا راستہ بند کرو، گاؤں میں اس کا راستہ بند، خبردار ہماری زمین سے گزرا، تم اس بے حیائی کے کام سے ڈبل کام کر رہے ہو، تم انسانوں کا حق بھی مارتے ہو اور اللہ کا حق بھی مارتے، تمہیں کوئی حیا نہیں، مجھے کوئی شرم نہیں آتی، میں آ کے کہتا ہوں اس راستے سے مت گزرنا، یہ میری زمین ہے، مجھے ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا حق بھی ضائع کر رہا ہوں اور لوگوں کا حق بھی ضائع کر رہا ہوں۔ آخر سوچو کیوں میں نے یہ پڑھا ہے، فقہا نے کیوں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جس آدمی کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو مت شادی کرے، منہ کالا کرے گا، بدکاری کرے گا، کچھ کرے گا، کسی کی زندگی تو ضائع نہیں نہ کر رہا۔ اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے اور شادی کر لی اور پھر طلاق ہو گئی غصے کے مارے، تو بیوی تو گئی بیچاری، اس کا تو خاندان ڈوب گیا۔ ہم خان صاحب، ہم راجہ صاحب، ہم عباسی صاحب، ہم خٹک، ہم فریدی، ہم فلاں، خبردار جو میرے راستے سے گزرا یہ راستہ بند ہے۔ یہ قوم لوط کی بے حیائی سے ڈبل کام کرتے ہو، تم پہ خدا کا کوئی عذاب نہیں آتا، تم لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتے ہو، تم اور تمہاری مذہبی قیادتیں۔ یہ 2 جال اب جو مذہبی قیادتیں بچھا رہی ہیں نا، اور یہ جو بنگلہ دیش کے دورے ہو رہے ہیں نا، اور یہ آنا جانا جو ہو رہا ہے کہ بچوں ہم سے پوچھو، ہم نے افغان وار کی ابتدا بھی دیکھی تھی، اور اللہ کے ہاں سے یہ 2 عذاب آ جائیں گے اور خون ہی خون ہو جائے گا، خون ہی خون ہو جائے گا۔ ملائے اعلیٰ والے بحث کر رہے ہیں انسانوں کے خون پہ، یہ 10 سال میں آئے یا 20 سال میں آئے، ہم نہیں ہوں گے، خدا کا شکر ہے، لیکن یہ خون اسی طرح تباہ و برباد کر دے گا۔ تم اپنے معاشرے میں انصاف قائم نہیں کر رہے، اس عدل کے نہ ہونے کی وجہ سے ظلم عام ہو رہا ہے، اور اس ظلم کے مقابلے میں مظلوم جو بددعائیں دے رہے ہیں نا، ان کی بددعائیں آسمانوں کو چیر رہی ہیں، اللہ کے فرش عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ بددعائیں کوئی آئٹم بم اور یہ وہ نہیں دیکھیں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا۔ ابھی ان کا مولا سن رہا ہے بددعاؤں کو، جس دن اس مالک و مولا نے حکم جاری کیا تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ہم اس طرف کو چل رہے ہیں۔ نہ بیٹے اور بیٹی میں انصاف قائم ہے، نہ گھر میں انصاف قائم ہے، نہ عدالت میں انصاف قائم ہے، حتیٰ کہ ظالم میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ بس وہ بے حیائی ہے جس کی وجہ سے اس سے ملنا نہیں، ایسا خراب، ایسا بے حیا۔ تم جو راستے روکتے ہو گاؤں میں، میری زمین سے مت گزرنا، تم اس سے بھی ڈبل مجرم ہو، دگنے مجرم۔ اور اللہ کہتا ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہو تو
بدترین جملے، اس کو مارو یار، چھوڑو، اس کا کیا حق بنتا ہے، اچھا یہ زمین کیسے لی جا سکتی ہے، اچھا اس کو دیکھو نا میں پھر کیسے قابض کرتا ہوں، سارا دن زمین کے قصے اور پیسہ اور لاکھوں اور کروڑوں کی بحث، اور شام کو بیٹھ کے شراب بھی پینا، شام کو بیٹھ کے گاڑیوں کی باتیں بھی کرنا، شام کو بیٹھ کے اور بہت سے قصے کہانیاں، کیا اس کو کرے، یہ سارے جرم کر لو، لیکن وہ جو پہلا جرم ہے نا لڑکوں والا، نا وہ تو بہت بے حیائی ہے، اور یہ تم کر رہے ہو یہ حیا ہے، تم اللہ کا حق بھی مارتے ہو اور تم اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق بھی مارتے ہو، لوگوں کے راستے بند کرتے ہو۔ کوئی جگہ رہ گئی ہے خدا کے عذاب سے بچنے کی؟ اللہ کا عذاب صرف یہی ہے کہ پتھر برسیں؟